اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے علمدار حسین یا حسین یا حسین۔ میں سید علی عباس عابدی، صدر انجمن علمدار حسینی اور نائب صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان، تمام ناظرین کی خدمت عالیان میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آج کے روزنامہ صدائے حسینی میں ایک نیوز شائع ہوئی بحکم واجب الاحترام سید حقائق علی خان المعروف عباس نواب عباس بھائی کے حکم پر برادرم غلام پنجتن صاحب کی جانب سے ایک نیوز شائع ہوئی۔ وہ یہ ہیں کہ شہر کی تمام ماتمی انجمنیں ان کے ہمراہ ہیں اور چند افراد نجف علی شوکت صاحب کے ساتھ ہیں جن کے ذاتی مفادات ان سے وابستہ ہیں، یعنی نجف علی شوکت صاحب سے۔ تو میں برادرم غلام پنجتن صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے کیا ذاتی مفادات نجف علی شوکت صاحب سے وابستہ ہیں اور وہ کہاں کہاں پر ہماری مدد کرے، اس لیے کہ میں بطوفیل شہزادی کونین، بطوفیل ائمہ مطہرین ایک کامیاب بزنس مین ہوں، اور میں میرے والد کے ہمراہ طالب علمی کے زمانے سے بزنس میں بھی داخل ہو چکا تھا، اور الحمدللہ میرے ایک سے کئی زائد کاروبار ہیں، اور شرعی اعتبار سے میں یہ جو انٹرویو دے رہا ہوں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ بنت امیر المومنین شہزادی ام کلثوم کی بارگاہ میں ٹھہر کے یہ انٹرویو دے رہا ہوں کہ میرا جو بھی کاروبار ہیں وہ ہر اعتبار سے جائز ہیں، اور میں اس بات کا بہت زیادہ خاص خیال رکھتا ہوں کہ شرعی اور غیر شرعی۔ تو میں نے الحمدللہ آج تک اور شہزادی کونین کے صدقے میں میری زندگی کی آخری سانس تک جائز کاروبار کرتے رہوں گا۔ اس دوران نجف علی شوکت صاحب سے میں کیا کام لیا اور وہ کہاں پر کس مقام پر میری مدد کرے، جو میں مجبور ہو کر نجف علی شوکت صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ برادرم نجف علی شوکت صاحب صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان جب اربعین کے تعلق سے میٹنگ کال کرے تو میں اس میں گیا، حالانکہ اس سے پہلے میں خود روز عاشوراء کے واقعات جو رونما ہوئے اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا، اور میں اس کا تذکرہ کئی اہم شخصیتوں کے سامنے بھی کیا ہوں۔ چونکہ میری ان سے بالراز گفتگو ہو نہیں پائی تھی، میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں ان سے ملاقات نہیں کر پایا۔ جب روز اربعین کے لیے محترم نے میٹنگ طلب کی، اس میں تو جانا ضروری تھا، اور پھر میرے کو روز عاشوراء کے جو واقعات رونما ہوئے اس کی اطلاع برادرم نجف علی شوکت صاحب کو تھی یا نہیں تھی، وہ بھی معلومات حاصل کرنی تھی۔
گو کہ میں وہ میٹنگ میں شریک ہوا۔ جب روز اربعین کے تعلق سے میٹنگ اختتام پذیر ہوئی تو میں برادرم نجف علی شوکت صاحب صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان سے یہ درخواست کیا کہ صدر صاحب یہ تو آپ روز اربعین کی میٹنگ کر چکے، اب ہم کو، میرے کو اور جو تمام حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے سامنے آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ علم مبارک شہزادی کونین بی بی کے علم کی برآمدگی 11 بجے ہونے والی تھی، اس بات کا علم آپ کو تھا یا نہیں تھا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ علی عباس، میں شہزادی کونین کو گواہ رکھتا ہوں جس کی سواری برآمد ہوئی، اور سرکار وارث اعضا کو گواہ رکھ کے یہ آپ سے اور تمام لوگوں سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اطلاع میرے کو نہیں تھی۔ تو میرا مذہب، میرا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کائنات کی دو متبرک شخصیتوں کو گواہ رکھنے کے بعد اس پہ ان کی گفتگو پہ یقین نہ کروں۔ گویا کہ میں ان کی قسم پہ یقین کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ دیا، اور آج بھی ساتھ ہوں میں ان کے۔ اب رہی بات یہ کہ برادرم غلام پنجتن صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ چند حضرات جن کے ذاتی مفادات نجف علی شوکت صاحب سے وابستہ ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو برائے مہربانی میں کسی اور کی بات تو نہیں کرتا، میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ برادرم نجف علی شوکت صاحب سے میرے کیا ذاتی مفادات وابستہ ہیں۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہے میڈیا کے ذریعے سے ثابت کیجیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ تو برائے مہربانی آپ معذرت قائم کر لیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بھائی میرے کو کہ قانون کا سہارا لینا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ اس سے استفادہ ضرور حاصل کروں گا۔ جیسے کہ ایک وقت برادرم غلام پنجتن صاحب سے علاوہ ستوخ مبارک میں کسی گفتگو کے سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ محمد پاشا، میں اپنی غلطی کو فوری ایڈمٹ کرتا ہوں، تو میرے کو یقین ہے کہ انہوں اپنی غلطی مان لیں گے اور اخبار کے ذریعے اپنی معذرت خواہی کا اظہار کریں گے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں، میں برادرم سے پھر اپنے ہاتھ جوڑ کے معروضہ کروں کہ برائے مہربانی آپ یہ لفظ سے لا تعلق اختیار کر لیں جو آپ نے لکھا کہ ذاتی مفادات کی خاطر چند افراد ان کے ساتھ ہیں، وہ لفظ سے دستبردار ہو جائیں اور معافی چاہ لیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بھائی میں مجبور ہوں کہ قانونی چارہ جوئی سے استفادہ حاصل کروں، اور میں غلام پنجتن صاحب اور واجب الاحترام برادرم حقائق علی خان عباس نواب عباس بھائی سے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ بس میں یہ قسم کھانے کے بعد ان پہ یقین کیا اور ان کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ ممکن ہو آنے والے وقت میں کچھ حالات بدلیں یا کچھ اور ہوں، وہ تو کوئی بھی نہیں جانتے، تو بس میں آپ تمام سے یہ بتا دینا چاہ رہا تھا کہ میں ان کی قسم کھانے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں اور میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اور قوم بھی جانتی ہیں
کہ انجمن علمدار حسینی یا میں علی عباس عابدی یا اور کوئی میرے ساتھی عہدیدار کوئی بھی کسی سے بھی ذاتی استفادہ حاصل کرے، بس ہم سرکار مظلوم دشت نوا کی ادا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کرتے آ رہے ہیں، اور دعائے مادر حسین کے طالب رہتے ہیں ہمیشہ۔ بیوی ایک بار ہماری جانب دیکھ لیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کے دے دیں تو ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ ہم دعا گو ہیں شہزادی کی بارگاہ میں کہ شہزادی جو ہماری نیت ہے اسی پہ ہمارا خاتمہ کریں آپ۔ اگر ہماری سوچ اور ہمارے عمل میں کبھی بھی کوئی فرق آتا ہے تو بارگاہ شہزادی کونین میں التماس ہے کہ وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن کر دے۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ بتانا نہیں چاہتا، اور میں یہ انٹرویو جو صدائے حسینی کو دے رہا ہوں، میں جعفر صاحب کا بھی جو چیف ایڈیٹر صدائے حسینی ہیں ان کا، اور میرے برادر عزیزی کلیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری وضاحت کے لیے آمادہ ہوئے اور آپ تمام تک پہنچائے۔ اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ لوگ میری گفتگو سنیں۔ السلام علیکم۔